السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 167 سے 176 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے، یعنی سورۃ النساء کا آج ہم اختتام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، قد تحقیق ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کی کوششوں کو قرآن نے دور کی گمراہی قرار دیا ہے۔ الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر یہ کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا لیہدیہم اور نہیں ہے وہ ہدایت دیتا انہیں، طریقاً راستے کی۔ ان کی گمراہی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب ان کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا یا آخری نبی کی صفات کو چھپا کر ان پر ظلم کیا، یا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذالک اور یہ بات، اللہ تعالیٰ پر، یسیراً بہت آسان ہے۔ کفر کی حالت میں مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گئے تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ، خیراً بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن تَکْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ، علیماً بہت علم والے، حکیماً بہت حکمت والے۔ اس آیت میں سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہیں، جبکہ یہ رسول برحق ہیں اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، تو تمہیں لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لو۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، علی اللہ تعالیٰ پر، الا الحق مگر حق کو، انما المسیح بے شک مسیح، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے، القاہا جو اس نے ڈالا تھا اس کو، الی مریم مریم کی طرف، اور روح اور روح ہے، منہ اس کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، ثلاثۃ تین ہے، انتہوا باز آ جاؤ، خیراً بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، انما اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، الہ ہے، واحد ایک ہی، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون یہ کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولد کوئی اولاد، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلاً کارساز۔ میں نے کہا ہے کہ یہ خطاب یہود اور نصارہ دونوں کے لیے ہے، بتایا کہ یہ دونوں فریق غلو کر رہے ہیں۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، اور نہ ہی جھوٹے نبی ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس طرح اس حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔
کلمتہ القاہا یعنی انہیں کلمہ کن سے بنایا، اس طرح ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی۔ یہ معنی نہیں کہ وہ کلمہ ہی عیسیٰ علیہ السلام بن گیا، ورنہ آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ روح من یعنی اس کی پیدا کردہ روح، اس اضافت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ تمام روحیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ جیسے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، بیتیا میرے گھر کو، حالانکہ تمام اونٹنیاں اور تمام گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ، خدا تین ہے مگر وہ تین نہیں ایک ہے، ایک ذات اور اس کی بے شمار صفات تو ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تین مستقل شخصیتیں اور ذاتیں ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ بیک وقت خدا کو ایک بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر اکانیم ثلاثہ کے بھی قائل ہیں۔ ان سے مراد وجود، علم اور حیات بتاتے ہیں، اور کبھی انہیں باپ، بیٹا اور روح القدس سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ وجود، علم اور حیات ایک ذات کی صفات ہوتی ہیں۔ اکانیم ثلاثہ سے مراد اللہ تعالیٰ، مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تین خداؤں کو چھوڑ کر خالص توحید کا عقیدہ اختیار کر لو۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے مسیح، ان یکونا یہ کہ وہ ہوں عبدن بندہ، للہ اللہ تعالیٰ کا، وللملائکۃ اور نہ فرشتے، المقربون مقرب، ومن اور جو کوئی یستنکف آر محسوس کرے گا، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے گا، فیحشرہم پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کے سب کو۔ اس آیت میں نصارہ اور مشرکین دونوں کے غلط عقیدے کو بتایا ہے، کیونکہ نصرانی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا بندہ ہونے پر کچھ بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تھا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی تھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کا اجر، یزیدہم اور وہ زیادہ دے گا انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا آر محسوس کیا، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذابًا علیمًا دردناک عذاب، لا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرًا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد تحقیق جاءکم آ چکی ہیں تمہارے پاس، برہان ایک دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا ہے، الیکم تمہاری طرف، نوراً ایک نور کو، مبیناً واضح۔ اللہ نے تمام گمراہ فرقوں، کفار، منافقین، یہود و نصارہ پر دلائل قائم کر دیے، ان کے شکوک و شبہات کی بھی مکمل تردید فرما دی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی عام دعوت دی کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی واضح دلیل آ چکی ہے، قرآن مجید نازل فرما دیا ہے۔ اما الذین آمنوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، واعتصموا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، بھی اسے، سیدخلہم پس ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور ہدایت کرے گا ان کی، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی۔ کا وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یفتیکم فتویٰ دیتے ہیں تمہیں، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ اگر کوئی مرد ہلاکا ہلاک ہو جائے، لیس لہ نہیں ہے اس کی، ولد کوئی اولاد، ولہ اختن اور ہو اس کی ایک بہن، فلہا تو اس کے لیے آدھا ہے،
ماں اس کو جو تارا کا اس نے چھوڑا وہ ہوا اور وہ خود یاری سوہا وارث ہوگا اس کا. علم یکن اگر نہ ہو لہا اس کی بہن ولادن کوئی اولاد فَإِن پس اگر کانتا وہ دونوں اثنتینی دو بہنیں ہوں فَلَہُمَا پس ان دونوں کے لیے الثلثانی 2/3 ہے مما اس میں سے جو تارا کا اس بھائی نے چھوڑا. وَإِن اور اگر کانو ہوں وہ اخوتن کے بہن بھائی رجالن مرد و نساءن اور عورتیں فَلِلذَّكَرِ تو مرد کے لیے مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کی مانند ہے. یبیشنو واضح کرتے ہیں اللہ تعالی لکم تمہارے لیے ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ اور اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. سورت کی ابتدا اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد اموال کے احکام سے ہوئی تھی، اب آخر میں انہی احکام کے ساتھ سورت کا اختتام ہوتا ہے. یہاں پر بحث ہم اس سورت کی آیت نمبر 11 میں پڑھ چکے ہیں. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا. آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے مارے. فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا. میں نے عرض کی میں کلالہ ہوں، میری میراث کو تقسیم کیجیے. کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی بہن ہوگی تو اس کے نصف مال کی وارث ہوگی. والدن کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے. اس بنا پر بعض نے کہا بیٹی ہونے کی صورت میں بہن محروم رہے گی، مگر صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک پوتی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے، تاکہ 2 ثلث پورے ہو جائیں اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے. ان کانتا اثنتین یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کا ہے، انہیں بھی 2 ثلث ملے گا. اگر کلالہ کے وارث بھائی اور بہن دونوں ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے میراث کے یہ حصے خود اس لیے واضح فرمائے ہیں کہ اگر یہ تم پر چھوڑ دیے جائیں تو تم کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا خوب علم ہے. یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات کو خوب غور و فکر سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.